اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير المحل الصيد وأنتم حرم. إن الله يقى ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا يحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا هديا ولا قلاعد ولا عامين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا تناولوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما يحل لغير الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قاری قرآن جناب ابوالعباس صاحب کی تلاوت کلام پاک سے آج کی یہ سہ روزہ مجالس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر سال برسا برس سے دستہ خطیب الایمان کے اراکین ہر سال ان مجلسوں کو منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور مولانا میثم صاحب قبلہ ان تینوں مجلسوں کو خطاب فرماتے ہیں۔ مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں، تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو چکا ہے، لہذا جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، اور روضہ کاظمین کے اطراف میں جہاں جہاں مومنین کے گھروں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ان سب سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی مصروفیات ترک کر کے فرش ادا پر تشریف لے آئیں۔ آج یہ جو مجلس کا آغاز ہو رہا ہے 3 دن تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ان تینوں مجلسوں کو یہ چینل براہ راست ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، جس میں علی سیری سینٹر، حفاظت 110 خدیجہ ٹی وی، شہیدی آفیشل، امام حسن ٹی وی کربلا، اور سلمان عزاداری براڈ کاسٹ مرکز اعضا، اور یا علی چینل انڈیا۔ یہ تمام چینلز جو ہیں تو اس مجلس کو کا لائیو ٹیلی کاسٹ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لہذا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جو گھر پر یہاں نہیں آ سکتے وہ گھر پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو آ سکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش ادب پر تشریف لے آئیں۔ مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب فدوی نقوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ برائے تاجیل ظہور امام عصر علیہ السلام ایک بار اور نعرہ صلوات۔ عرض کر رہا ہوں، در حسین پا جانے دے، اعتراض نہ کر، در حسین پا جانے دے، اعتراض نہ کر، دعا کو ہاتھ اٹھانے دے، اعتراض نہ کر، در حسین پا جانے دے، اعتراض نہ کر، دعا کو ہاتھ اٹھانے میں اعتراض، دعا کو ہاتھ اٹھانے دے، اعتراض نہ کر، عزا کا فرش بچھانے دے، اعتراض نہ کر، عزا کا فرش بچھانے دے، اعتراض نہ کر، زمین پا عرش بلانے دے، اعتراض نہ کر، زمین پا عرش بلانے دے، اعتراض نہ کر، علم جری کا سجانے دے، اعتراض نہ کر، علم جری کا سجانے دے، اعتراض نہ کر، دعائے فاطمہ پانے دے، اعتراض نہ کر،
नारे दुरूद बुलंद फरमाया। अलम जरी का सजाने दे, एतराज न कर, दुआए फातिमा पाने दे, एतराज न कर, लहू में हमको नहाने दे, एतराज न कर, लहू में हमको नहाने दे, एतराज न कर, गमे हुसैन मनाने दे, एतराज न कर, गमे हुसैन मनाने दे, एतराज न कर। वो जिसने फातिमा ज़हरा का दर जलाया था, वो जिसने फातिमा ज़हरा का दर जलाया था, तू उसका पुतला जलाने दे, एतराज न कर। वो जिसने फातिमा ज़हरा का दर जलाया था, तू उसका पुतला जलाने दे, एतराज न कर। और हमारे पास ये दौलत इसी बदौलत है। तशरीफ लाए मौलाना, नारे दुरूद बुलंद फरमाया। एक और नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारे पास ये दौलत इसी बदौलत है, हमारे पास ये दौलत इसी बदौलत है, अज़ापा हमको लुटाने दे, एतराज न कर, अज़ापा हमको लुटाने दे, एतराज न कर। जिना से चल के शहे करबला की मजलिस में, जिना से चल के शहे करबला की मजलिस में, फरिश्ते आते हैं आने दे, एतराज न कर, फरिश्ते आते हैं आने दे, एतराज न कर। जगह जगह जो सबीलें सजी हैं प्यासों की, जो सबीलें सजी हैं प्यासों की, जगह जगह जो सबीलें सजी हैं प्यासों की, सभी को प्यास बुझाने दे, एतराज न कर, सभी को प्यास बुझाने दे, एतराज न कर। जो बट रहा है तबर्रुक ये मजलिस से शह का, जो बट रहा है तबर्रुक ये मजलिस से शह का, मुझे भी हाथ बढ़ाने दे, एतराज न कर। जो बट रहा है तबर्रुक ये मजलिस से शह का, मुझे भी हाथ बढ़ाने दे, एतराज न कर। सुनाता रहता है झूठों की झूठी तारीफें, सुनाता रहता है झूठों की झूठी तारीफें,
مجھے بھی لان سنانے دے، اعتراض نہ کر، سناتا رہتا ہے جھوٹوں کی جھوٹی تعریفیں، مجھے بھی لان سنانے دے، اعتراض نہ کر۔ میرے نبی نے جنہیں بزم سے نکالا تھا، میرے نبی نے جنہیں بزم سے نکالا تھا، تو ان کے نام بتانے دے، اعتراض نہ کر، تو ان کے نام بتانے دے، اعتراض نہ کر۔ آخری شعر اور مقطع کہ یہ مانتے ہیں تیرا منہ نہیں ہے اس لائق، یہ مانتے ہیں تیرا منہ نہیں ہے اس لائق، ہمیں تو نظر کا کھانے دے، اعتراض نہ کر۔ یہ مانتے ہیں تیرا منہ نہیں ہے اس لائق، ہمیں تو نظر کا کھانے دے، اعتراض نہ کر۔ تو بغض والوں کا مفتی، میں شیخ کا فدوی ہوں، تو بغض والوں کا مفتی، میں شیخ کا فدوی ہوں، قلم مجھے بھی چلانے دے، اعتراض نہ کر۔ تو بغض والوں کا مفتی، میں شیخ کا فدوی ہوں، قلم مجھے بھی چلانے دے، اعتراض نہ کر۔ تو بغض والوں کا مفتی، میں شیخ کا فدوی ہوں، قلم مجھے بھی چلانے پر اعتراض نہ کر۔ شاعر اہل بیت جناب فدوی نقوی صاحب آپ کی سماعت کے حوالے کر رہے تھے اپنا تازہ ترین کلام۔ حضرات جناب اوصاف حسین صاحب ابن الطاف حسین، باقر عباس عرف علمی ابن علی اسلم، مہدی حسن ابن مقصود حسن، لیاقت حسین زیدی، علی ظفر زیدی، شاعر اہل بیت نبی حسن زیدی، خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ، اور ہمارے حیدر میاں، یہ ہیں مرحومین کے نام۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، یہ خلا جو ہے یہ پر ہو جائے۔ آئیے آگے تشریف لے آئیں، لاڈلی صاحب آپ بھی آ جائیے آگے۔ آج مجلس میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے، ایک مجلس اور تھی اس کی بنا پر، لیکن کل سے انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ اس مجلس کا آغاز ہو جائے گا۔ آج کی مجلس کے بعد مشہور و معروف قدیم انجمن پنجتنی نوخانی وسینہ زنی کرے گی، اور ان تینوں مجلسوں کو خطاب فرمائیں گے عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ۔ آج کی پہلی مجلس کے لیے بھی میں مولانا موصوف سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور رونق افروز ممبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔
وآل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صلوات پر محمد. حضرات، قرآن مجید کا 33واں سورہ سورہ احزاب. اس سورہ میں بہت سی اہم ترین آیات موجود ہیں. سب سے بڑھ کے آیہ تطہیر اسی سورہ کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ آیت کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت بھی اسی سورہ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ اس سورہ میں خداوند عالم نے کچھ تفصیل سے آئیے مولانا ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کا بھی تذکرہ فرمایا. اسی سورہ کی یہ آیت ہے جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے.
اس میں ارشاد ہو رہا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی ہم نے رسول اللہ میں عمل کے سلسلے میں بہترین نمونہ قرار دیا، یعنی پیغمبر کے عمل کو، پیغمبر کے فعل کو، پیغمبر کے کردار کو اللہ نے بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ عزیزوں، الحمدللہ کہ ہم شیعہ ہیں، اور شیعہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی دین پر، اسلام پر، مذہب پر، شریعت پر، قرآن پر، عقائد پر، اعمال پر، اصول پر یا فروع پر کوئی اعتراض ہو تو ہم سینہ سپر ہو جائیں۔ عزیزوں، دنیا اس بات پہ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے عقائد و مسلمات یا شریعت پر کسی طریقے سے حملہ کیا تو ہمارے علماء نے، ہمارے خطباء نے، ہمارے ذاکرین نے بھرپور طریقے سے اس کا دفاع کیا۔ ابھی چند دن پہلے جب قرآن پر اعتراض ہوا تو اس کا جواب بھی ہم نے دیا۔ اب پیغمبر اسلام کی کردار کشی کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام کے خلاف بھونکنا شروع کر دیا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے سلسلے میں ہمارے کان میں پیغمبر کی آواز آتی ہے کہ من لحاظ القلب، ایک صلوات ہیں بر محمد ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد۔ عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کروں کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کے کردار کو، پیغمبر کے عمل کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ اور دیکھیے، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جب تک پیغمبر کی سیرت کو غور سے نہ پڑھا جائے، پیغمبر کے کردار کو نہ سمجھا جائے، اس وقت تک نہ کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی شریعت کو سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی دین کو سمجھ سکتا ہے، جب تک پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ پر نظر نہ ڈالی جائے۔ یہ ساری باتیں صرف اس لیے سامنے آتی ہیں کہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، خاطی انسانوں کے ذریعے جو قرآن کا ترجمہ کیا گیا ہے اس کو پڑھتے ہیں، لیکن معصومین کے کردار کو نہیں پڑھتے۔ تو جب معصومین کے کردار کو نہیں پڑھتے، یا پھر معصومین نے جو قرآن کی تعویل بیان کی ہے اس پر نظر نہیں کرتے، تو بہت سے اعتراضات لوگ وارد کرتے ہیں۔ دیکھیے عزیزوں، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مولا کائنات کے سلسلے میں دفاعی مراحل میں آ جاتے ہیں، رسول اللہ کے سلسلے میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں ایک بالکل الگ رخ آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں۔ میری طبیعت بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، بہت دیر آپ حضرات کو زحمت نہیں دوں گا، لیکن ایک خاص بات میں آپ کی خدمت پہ ضرور عرض کروں گا۔ دیکھیے عزیزوں، آج لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کلمے میں آپ علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے، اذان میں علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے، اقامت میں علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے۔ اس وقت اس مجلس میں چونکہ اتنے کیمرے لگے ہیں اور مجلس آن لائن بھی ہو رہی ہے، میں تمام مسلمانوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے یہ بات میں پوچھیے گا کہ ہم علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے، پہلے آپ بتائیے کہ آپ محمد رسول اللہ کہاں سے لے آئے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ بالکل الگ رخ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ تم محمد رسول اللہ کہاں سے لے آئے۔ یہ محمد رسول اللہ
سب سے پہلے کس نے کہا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور کس کی پیروی کرتے ہوئے تم محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف فرمائیں۔ دیکھیے عزیزوں، عام طور پر جب لوگ پیغمبر کی حیات کو بیان کرتے ہیں، پیغمبر کی زندگی کو بیان کرتے ہیں، تو زیادہ تر 23 سال جو پیغمبر کی تبلیغی زندگی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور 23 سال کی تبلیغی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں، اس میں نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، روزے کا تذکرہ کرتے ہیں، حج کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اگر اسوہ حسنہ کے نام پر مسلمان کچھ بیان کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کیا بیان کرتے ہیں؟ مسواک، کھانے کے بعد میٹھا، ایک صلوات پر محمد وآلہ۔ وہ توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، یہی سب بیان ہوتا ہے۔ یعنی بیان کیا ہوتا ہے؟ اسوہ حسنہ کے طور پر مسواک، کیا بیان ہوتا ہے؟ میٹھا، کیا بیان ہوتا ہے؟ تہ بند، ایک صلوات پر محمد وآلہ۔ اسوہ حسنہ کے طور پر بیان کی جاتی ہے، داڑھی، یہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں، اور اسوہ حسنہ صرف ان اعمال و افعال کو قرار دیتے ہیں جن کا تعلق پیغمبر کی 23 سال کی حیات سے ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 23 سال کی تبلیغی زندگی ہے اور 40 سال پیغمبر اسلام کی خاموش زندگی ہے۔ یعنی 23 سال کی تبلیغی زندگی ہے اور 40 سال کی پیغمبر کی خاموش زندگی ہے۔ لیکن عزیزوں، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ پیغمبر کی 23 سال کی تبلیغی زندگی ہے اور 40 سال کی پیغمبر کی خاموش زندگی ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے پوری حیات میں تبلیغ کی۔ بس فرق یہ ہے کہ 23 سال پیغمبر نے گفتار سے تبلیغ کی اور 40 سال پیغمبر نے کردار سے تبلیغ کی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ ایک بہت نازک سا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس زمانے کے اعتبار سے ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اسے آگے بڑھا سکتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے، خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ میرے اس جملے کو سنیے گا، کہ اگر مسلمانوں نے پیغمبر کی 40 سال کی زندگی پر نظر رکھی ہوتی تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ مخالفین کے درمیان کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ آپ نے غور کیا، یہ 40 سال کی جو زندگی ہے جس پہ پیغمبر اسلام نے کسی شخص سے یہ نہیں کہا کہ تم لات کی پرستش نہ کرو، جس پہ پیغمبر نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم منات کے آگے سر نہ جھکاؤ، جس پہ پیغمبر نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، جس پہ پیغمبر نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم محمد رسول اللہ کہو، جس پہ پیغمبر نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں رسول ہوں۔ بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن خود پیغمبر نے نہ کبھی لات کے آگے سر جھکایا، نہ منات کے آگے سر جھکایا، نہ ہبل کے آگے سر جھکایا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اور زندگی پیغمبر نے اس طرح سے گزاری کہ جب پیغمبر نکلتے تھے اور لوگ پیغمبر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے، آپ غور فرمانا ہے کہ یہ صادق جا رہا ہے، یہ امین جا رہا ہے۔ یعنی پیغمبر نے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا، پیغمبر نے اپنی امانت کا کلمہ پڑھوایا۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر نے اعلان رسالت کر دیا تو اس کے بعد کے تو تمام واقعات ہیں کہ لوگ پیغمبر کے دشمن ہو گئے، پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، لیکن آپ مجھے کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جب تک پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا، حالانکہ اس وقت تک پیغمبر نہ لات کے آگے سر جھکایا کبھی، نہ منات کے آگے پیغمبر نے سر جھکایا، نہ ہبل کے آگے پیغمبر نے سر جھکایا۔ لوگ پیغمبر کو دیکھ کے یہی کہتے تھے کہ یہ صادق جا رہا ہے، یہ امین جا رہا ہے۔ کبھی ہم کو کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آیا کہ کسی نے آ کے پیغمبر سے کہا ہو کہ آپ ہمارے خداؤں کے آگے سر کیوں نہیں جھکاتے۔ آپ شاید غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ کسی نے آگے پیغمبر سے کہا کہ آپ لات کو کیوں نہیں پوچھتے، آپ منات کے آگے سر کیوں نہیں جھکاتے، آپ ان کی عبادت کیوں نہیں کرتے جن کی عبادت ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں اس سے کچھ اشارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ اس سے کم یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جہاں ان چیزوں کا امکان نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد، جہاں ان چیزوں کا امکان نہیں تھا۔
یہ قابل غور بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اسی لیے کبھی کسی نے پیغمبر سے یہ سب نہیں کہا، لیکن پیغمبر کو صادق کہتے تھے، پیغمبر کو امین کہتے تھے. دیکھیں جب پیغمبر 40 سال کے ہو گئے، جب پیغمبر 40 سال کے ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، 40 سال کے ہونے کے بعد پیغمبر نے اعلان رسالت کیا. دیکھیے عزیزوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے 20 سال کی عمر پار کرنے کے بعد ذاکری شروع کر دی. آپ غور کر رہے ہیں؟ کوئی صاحب جب 26 سال کے ہو گئے تو نجف سے معمم ہو کے آگے. غور کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں. 30 سال کی عمر میں ایک دم سے ان کو کچھ احساس ہوا کہ بھائی ہماری طبیعت میں موزونیت پائی جاتی ہے، انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیے. اس سے پہلے شاعر نہیں تھے، اس سے پہلے شعر و شاعری سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس سے پہلے علم دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس سے پہلے ذاکری سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. ایک عمر کو پہنچنے کے بعد یہ کام شروع کر دیا. اب شروع میں تو تھوڑی دقت ہوئی، بعد میں دھیرے دھیرے بہرحال لوگ مجلسیں پڑھوانے لگے، مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ بڑے ذاکر بن گئے، بڑے خطیب بن گئے. ایک وقت ایسا آیا کہ جب مقبول قسم کے شاعر بن گئے، ان کے نام پر مجمع محفلوں میں رکنے لگا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. لیکن انہوں نے جو ایسا زمانہ گزارا جس میں وہ شاعر نہیں تھے، خطیب نہیں تھے، ذاکر نہیں تھے، اس زمانے کے بھی ان کے کچھ دوست و احباب ہوتے ہیں. ہمارے آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. دیکھیں بہت توجہ، ہم یہ بات انہی سے کہہ سکتے تھے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے بھی ان کے کچھ دوست احباب ہوتے ہیں. تو اس زمانے کے ان کے دوست احباب ہوتے ہیں، وہ اکثر لوگوں کے درمیان، یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ تو خطیب ہو گئے، وہ نہ ہو پائے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اکثر لوگوں کے درمیان گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو ان کو بچپن سے جانتے ہیں، ہم تو ان کو اس وقت سے جانتے ہیں کہ جب یہ نہ شاعر تھے، نہ خطیب تھے، کچھ نہیں تھے، اس وقت سے ہم ان کو جانتے ہیں. ہم وہ یہ بیٹھتے تھے، فلاں ہوٹل میں چائے پیتے تھے، فلاں چوراہے پر کھڑے ہوتے تھے، ان سے ملنے جاتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. عزیزو، پیغمبر کے اسوہ حسنہ کا معجزہ یہ ہے کہ اعلان رسالت کے بعد کوئی ایک آدمی ایسا سامنے نہ آیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد ایک صلوات اور پڑھے بر محمد کچھ غور نہیں کیا آپ نے؟ ارے بھیا صحابیوں کی جو بھیڑ ہے یہ سب اعلان رسالت کے بعد کے صحابی ہیں. غور کیا آپ نے؟ یہ سب اعلان رسالت کے بعد کے صحابی ہیں. ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. بھئی دو ہی شخصیتیں ہیں. ایک شخصیت وہ ہے جس نے محمد کو بچپن سے دیکھا، اور ایک شخصیت وہ ہے جسے محمد نے بچپن سے دیکھا. جس نے محمد کو بچپن سے دیکھا اسے ابو طالب کہتے ہیں، اور جس کو محمد نے بچپن سے دیکھا اسے علی کہتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد والے علی کہتے ہیں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وائے حسنہ کو سمجھنے کے لیے ابو طالب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. مولا کائنات سے پوچھنا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام کا اسوہ حسنہ کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہاں تک کسی وجہ سے لے کے آیا. اب ذرا آپ غور فرمائیے کہ جس نے پیغمبر کو بچپن سے دیکھا، اس کی نظر میں پیغمبر کیا ہے؟ جس نے پالا، کب پالا؟ جب پیغمبر یتیم تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیمن فآویٰ. جس نے یتیم کو پالا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی. لیکن ابو طالب نے پیغمبر کو یتیم سمجھ کے نہیں پالا. خدا کے لیے تھوڑا سا توجہ دیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں. یتیم سمجھ کے نہیں پالا، بلکہ یہاں عالم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب مسند بچھی ہوئی ہے. جناب ابو طالب سردار قریش کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، سردار کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یتیم بھتیجا سامنے سے آتا ہے. جیسے ہی سامنے سے آتا ہے ابو طالب احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کے کیا فرماتے ہیں؟ یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید، اے میرے سردار. کچھ غور کیا آپ نے؟ تو جس نے محمد کو بچپن سے دیکھا وہ معرفت یہ رکھتا ہے کہ یہ سید ہیں، یہ سردار ہیں، یہ مولا ہیں. صلوات پڑھے بر محمد.
آپ عزیزو سنیے کہ پیغمبر اسلام 40 سال کے ہو گئے، اور جب 40 سال کے ہو گئے تو پیغمبر اسلام کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کیا حکم ہوا کہ آپ اقربین کو بلائیں، یعنی قریب ترین لوگوں کو بلائیں اور بلا کے ان کو ڈرائیں۔ کس سے ڈرائیں؟ اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرائیں۔ پیغمبر اسلام نے دعوت کی جس کو دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، چونکہ اس لہجے میں حکم آیا اسی لیے اس کو دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے قریب ترین لوگوں کو بلایا، لوگ جمع ہوئے، کھانے کا سارا اہتمام مولا متقیان نے کیا۔ خدا کے لیے بھائی توجہ دیجئے، جو میں عرض کر رہا ہوں عمر کیا تھی؟ 10 سال، 10 سال، نیر بھائی سن رہے ہیں آپ؟ اور کھانے کا انتظام کس کے حوالے؟ مولا علی کے حوالے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ 10 سال کے بچے کے حوالے، خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ کی، 10 سال کے بچے کے حوالے رسول اللہ نے دعوت کا اہتمام کر دیا۔ یا علی آپ دعوت کا اہتمام کیجئے۔ دیکھیں ہم کسی کے گھر مہمان گئے اور وہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے سامنے آیا، اگر ہم اس بچے سے کہیں کہ ہمارے لیے بازار سے فلاں چیز لے آؤ، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ اگر زیادہ اس کے ماں باپ نے اس کو تہذیب سے آگاہ نہیں کیا ہے تو وہ ہم ہی سے پیسے مانگے گا۔ آپ غور نہیں کر رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ آپ منگا رہے ہیں تو آپ پیسے دیجئے، اور اگر ماں باپ نے کچھ سکھایا ہے تو جا کے اپنے والد سے کہے گا کہ بھائی جو مہمان آیا ہے اس سے کہیں لہذا آپ پیسے دیجئے، ہم ان کے لیے یہ چیز لے آئیں۔ سمجھدار مجمع ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ارے بھیا رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ آپ دعوت کا اہتمام کیجئے، اب 10 برس کے بچے سے رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ دعوت کا اہتمام کریں، تو اب بھائی 2 ہی باتیں ماننا پڑیں گی، یا تو مولا علی رسول اللہ سے کہیں کہ آپ رقم دیجئے تو ہم دعوت کا اہتمام کریں، اور یا پھر ابو طالب کے پاس جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی جو دعوت اسلام ہوئی وہ ابو طالب کے مال سے ہوئی۔ سمجھ رہا؟ مولا علی نے دعوت کا اہتمام کیا، لوگ آئے، لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ جب لوگوں نے کھانا کھایا تو پیغمبر اسلام نے تقریر فرمائی، میں نے سب کچھ ترک کر دیا، بہت طویل واقعہ ہے، پیغمبر نے تقریر فرمائی۔ دیکھیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ علی ولی اللہ کہاں سے لائے؟ آپ کہاں سے لائے؟ آپ کسی بھی کتاب میں، میرا چیلنج ہے، کسی بھی کتاب میں، کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی کتاب میں آپ کو یہ نہ ملے گا کہ رسول اللہ نے دعوت ذو العشیرہ میں لوگوں سے کہا ہو کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہیں آپ کو ملے تو آپ ہمیں بتائیں کہ دعوت ذو العشیرہ میں رسول اللہ نے لوگوں سے کلمہ پڑھوایا ہو۔ شاید آپ سن نہیں رہے، صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ دیکھیں میں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں، یوں ہی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ دعوت ذو العشیرہ میں رسول اللہ نے لوگوں سے کلمہ پڑھوایا۔ کلمہ پڑھوانے کے لیے رسول اللہ نے لوگوں کو نہیں بلایا، لوگ سامنے جمع ہیں۔ پیغمبر کی تقریر کیا ہے؟ کہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امت کے لیے اتنا بہتر دین لے کے آیا ہو جیسا دین میں لے کے آیا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ اس نیک کام میں میری نصرت کون کرے گا، اور جو میری نصرت کرے گا، غور نہیں کیا آپ نے، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ اب رسول کیا کر رہے ہیں؟ کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے؟ 80 برس کے لوگ خاموش بیٹھے ہیں، 70 سال کے لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ ابھی تو بھائی کلمہ پڑھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی تو لا الہ الا اللہ کی منزل ہی نہیں ہے۔ رسول صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس مسئلے میں میری نصرت کا وعدہ کرے؟ کون ہے؟ 70 سال کا کوئی آدمی نہیں بولا، 80 سال کے لوگ خاموش رہے، 75 سال کے لوگ خاموش رہے، 50 سال کے لوگ خاموش رہے، 10 برس کا بچہ اٹھا۔ آپ غور نہیں کر رہے، دیکھیں اب جو سمجھے گا وہ خاموش نہیں رہے گا، اور اٹھ کے کیا کہا؟ انا ناصرکا، انا ناصرکا۔ دیکھیں عزیزوں، مولا علی رسول اللہ کے بھائی بھی تھے، لیکن یہ نہیں کہا یہاں پہ انا ناصرکا یا اخی،
خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ انا ناصرک یا اخی، یہ نہیں کہا کہ انا ناصرک یا محمد، بلکہ مولا علی نے فرمایا انا ناصرک یا رسول اللہ. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، کیا فرما رہے ہیں؟ انا ناصرک. دیکھیں شاید اس نکتے کے اوپر لوگ غور نہیں کرتے. فرمایا انا ناصرک یا رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں محمد کو سب سے پہلے جو رسول اللہ کہا وہ علی نے کہا. ایک صلوات برابر محمد وآل محمد. سب سے پہلے ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. سب سے پہلے کس نے کہا؟ مولا علی نے کہا. اس سے پہلے کسی نے کہا ہو تو بتائیے. اس سے پہلے کسی نے کہا ہو تو بتائیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 10 برس کا بچہ جانتا ہے کہ یہ رسول اللہ ہیں. مولا علی جانتے ہیں نا کہ یہ رسول اللہ ہیں. کہ انا ناصروں کا، یہاں اس پر بحث نہیں ہے کہ مولا علی نے خالی نصرت کا وعدہ کیا. بحث والی بات تو یہ ہے کہ کہا کیا. یہ نہیں کہا کہ محمد میں آپ کا ناصر ہوں، تب بھی بات مکمل ہو جاتی. یہ نہیں کہا ہے میرے بھائی میں آپ کا ناصر ہوں، تب بھی بات مکمل ہو جاتی. یہ نہیں کہا کہ میرے چچا کے بیٹے میں آپ کا ناصر ہوں، تب بھی بات مکمل ہو جاتی. بلکہ کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا ناصر، میں آپ کا ناصر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے محمد کو رسول اللہ مولا علی نے کہا. اب میں کچھ عرض کر رہا ہوں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے؟ ارے بھیا ہم سے یہ نہ پوچھو کہ ہم علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے. حقیقت تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ بھی علی ولی اللہ سے ہی ملا. صلوات علی محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. یہ محمد رسول اللہ جو ہمیں ملا یہ کس سے ملا؟ کہ علی ولی اللہ سے ملا. اور جیسے ہی یہ فرمایا ویسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی بیٹھ جائیے، انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی. یا علی آپ بیٹھ جائیں، آپ ہی میرے بھائی ہیں، آپ ہی میرے وصی ہیں، آپ ہی میرے وارث ہیں، اور آپ ہی میرے خلیفہ ہیں. ہمارا سلام ہو ابو طالب کے 10 برس کے بیٹے پر جو ناصر بن کے اٹھتا ہے، خلیفہ بن کے بیٹھتا ہے. اٹھے تو نصرت کا اعلان کرتے ہوئے اٹھے، اور بیٹھے تو خلافت کی سند لے کے بیٹھے. بس عزیز بات کو میں نے تمام کیا. خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے. اس سرد موسم میں آپ تشریف لائے. یہ ایام عزائے فاطمیہ ہیں، لہذا آج کی مجلس میں یہ خاص بات میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دیکھیں دعوت ذوالعشیرہ میں مولا کائنات کی ولایت کا، مولا کائنات کی خلافت کا اعلان ہو. کس طرح رسول فرمانے یا علی بیٹھ جائیے، انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی. کچھ غور کیا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا. چونکہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے مولا علی نے کہا تھا، اسی لیے غدیر کے میدان میں اللہ نے رسول سے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اسی لیے کہا گیا. تو دعوت ذوالعشیرہ میں مولا علی رسول کی نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں 10 سال کے سن. کوئی تو کھڑے ہو کے کہتا کہ یا علی آپ تو بچے ہیں، آپ کہاں نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں؟ آپ کہاں نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں؟ نہیں عزیزوں، آج کے مجلس کا موضوع ہی یہی ہے کہ علی ولی اللہ محمد رسول اللہ سے ملتا ہے، اور محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سے ملتا ہے. لوگ تو صرف یہی مجلس میں بیان کرتے ہیں کہ صاحب علی ولی اللہ کے بغیر ہمارا کلمہ مکمل نہیں، علی ولی اللہ کے بغیر اذان مکمل نہیں، علی ولی اللہ کے بغیر اقامت مکمل نہیں. میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں، ارے بھیا علی ولی اللہ کے بغیر محمد رسول اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے.
ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد رسول اللہ کو تصور بغیر علی ولی اللہ کے اس کا کوئی تصور نہیں. دیکھیے عزیزوں، میں اس سے پہلے بھی کبھی پڑھ چکا ہوں، آج بالکل الگ بالکل نئی بات آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یہ مولا علی نے جو نصرت کا وعدہ کیا تو ابو طالب نے روکا نہیں، محمد نے ٹوکا نہیں. سردی کے باوجود ہاتھ اٹھا کے سب داد دے رہے ہیں. لیکن مثلا کہیں پر ہم مجلس پڑھ رہے ہیں اور سب خاموش بیٹھے ہیں، کوئی بول ہی نہیں رہا، سب چپ چاپ بیٹھے. غور کر رہے ہیں، سب کے سب چپ چاپ بیٹھے، خاموش بیٹھے. حالانکہ میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں مولا علی کا مسئلہ ایسا ہے کہ علی کے معاملے میں کوئی اپنے کو چھپا نہیں پاتا. اگر دوست ہے تو دوستی نہیں چھپا پاتا، دشمن ہے تو دشمنی نہیں چھپا پاتا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ہر گلی کر کے ذکر علی لگے نعرہ حیدر. تو سب خاموش بیٹھے رہے. کسی چھوٹے سے بچے نے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ. اگر بچے کا باپ مجلس میں موجود ہے تو اشارے سے خاموش کرے گا، بیٹا تم خاموش رہو، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی بزرگ مجلس میں خاموش بیٹھا رہے تو اس کے لیے معیوب ہے یا نہیں؟ ان کا صاحب یہ مجلس میں بیٹھتے ہیں، کچھ سمجھ میں ان کی نہیں آتی، خاموش بیٹھے رہتے ہیں. اور کوئی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے آیا، مجلس پہ بیٹھا رہا اور بچے نے بالکل خاموشی سے پوری مجلس سنی. گھر جا کر تمہیں معلوم ہے انہوں نے اتنی دیر تک مجلس پڑھی لیکن بچہ بالکل خاموش رہا. تو جو چیز بزرگوں کے لیے عیب ہے وہ بچوں کے لیے ہنر ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے، اگر بچہ مجلس میں بولے تو اس کا بولنا عیب، بزرگ چپ رہے تو چپ رہنا عیب، اور بچہ خاموش رہے تو اس کا ہنر، بزرگ بولے تو اس کا ہنر. اب آپ مجھے بتائیے بچے کو کیوں روکا ٹوکا جاتا ہے؟ کہ صاحب بچے کو مجلس پہ بولنے پر اس لیے روکا ٹوکا جاتا ہے کہ ہمیں بچے کی صلاحیت پہ یقین نہیں ہوتا. زندہ باد زندہ باد. کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ بغیر سمجھے بول رہا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ میرے خیال میں پڑھنا تو نہیں چاہیے لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بچوں کو مجلس میں بیٹھنا سکھانا بھی ہماری ذمہ داری. سلوات پڑھنا بھی انہیں سکھائیں کہ سلوات پڑھو تو سب کے ساتھ شروع کرو، سب کے ساتھ تمام کرو، ہیں اس آواز میں سلوات پڑھو. تو بہرحال یہی تو ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا بغیر سمجھے بولنا ہے لہذا بچے کو خاموش کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں نہ جناب ابو طالب نے کچھ کہا نہ پیغمبر نے کچھ کہا. کیوں؟ کہ جناب ابو طالب جانتے تھے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. اور کر رہے ہیں آپ، نصرت رسول کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوگی، ایک علم کی ضرورت ہوگی، ایک شجاعت کی ضرورت ہوگی. اور یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد قرآن سنا کے اپنے علم کا ثبوت دے چکا ہے، گہوارے میں اژدہے کو دو کر کے اپنی شجاعت کی دلیل دے چکا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. لہذا لہذا روکا ٹوکا نہیں جا رہا ہے بلکہ رسول اللہ سند دے رہے ہیں، یہی میرا بھائی ہے، یہی میرا وصی ہے، یہی میرا وارث ہے، یہی میرا خلیفہ ہے. بس میں نے بات کو تمام کیا. تو پیغمبر کے اسوہ حسنہ پر نگاہ ڈالنا ضروری. جب تک پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہماری سمجھ میں نہ آئے گا، جب تک پیغمبر کا کردار ہماری سمجھ میں نہ آئے گا، اس وقت تک ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے. یہاں تو عجیب عجیب چیزیں بیان ہوئیں. میں نے کہا پیغمبر اسلام پر جب قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا تو وہ کانپنے لگتے تھے، تھر تھرانے لگتے تھے اور پیغمبر پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. اور جب جبرائیل آتے تھے تو پیغمبر دیکھ کے ڈر جاتے تھے. آپ غور کر رہے ہیں، جبرائیل نہ ہو گئے، غار کا سانپ ہو گیا. ایک صلوات پڑھے
بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے. انہوں نے کہا جبرائیل کو دیکھتے تھے تو ڈر جاتے تھے, وہی نازل ہوتی تھی تو پیغمبر اسلام کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. اما کہاں کی باتیں کرتے ہو, یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کے خاندان میں رسولوں کا سلسلہ ہے, ان کے نسب میں نہ معلوم کتنے انبیاء کے نام ہیں. تم کہہ رہے ہو یہ دیکھتے تھے تو ڈر جاتے تھے, یہ دیکھتے تھے تو خوفزدہ ہو جاتے تھے. یہ اللہ کے رسول ہیں. یہاں تو عالم یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے اوپر قرآن جو نازل ہوا تو جب پیغمبر جہاں جس عالم میں نظر آئے اللہ نے قرآن وہی نازل کیا. اگر بیٹھے ہیں تو قرآن وہی نازل ہوا, لیٹے ہیں تو قرآن اسی صورت میں نازل ہوا. کوئی ایک واقعہ ہمیں آپ دکھا دیجئے کہ جہاں اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ ہم آپ پر قرآن نازل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ذرا گھر سے مسجد میں آ جائیے. کبھی آپ بتائیں کہ اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ ہم آپ پر قرآن نازل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں, ذرا باہر نکل آئیے. آپ گھوڑے پر سوار ہیں, ذرا نیچے اتر آئیے. آپ ناقے پر سوار ہیں, ذرا اپنے ناقے کو بٹھائیے, ہم قرآن نازل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ مولا علی کے زانو پر سر رکھے ہوئے آرام کر رہے ہیں, ذرا اٹھ کے بیٹھ جائیے تو ہم قرآن نازل کریں. قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتیں پیغمبر پر نازل ہوئیں. 6000 سے زیادہ آیتیں پیغمبر پر نازل ہوئیں. کوئی ایک واقعہ نظر نہیں آتا کہ قرآن کی کسی آیت کے نزول کے وقت پیغمبر لیٹے ہوں تو بیٹھ گئے ہوں, بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو گئے ہوں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, ارے بھیا جو نبی قرآن کے آنے پر کھڑا نہیں ہوتا وہ فاطمہ کے آنے پر کھڑا ہوتا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ اکبر. بس قبلہ میں نے مجلس کا تمام کیا. آپ ذرا غور کریں کہ بی بی تشریف لاتی ہیں تو پیغمبر احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس وقت بیٹیوں کی حالت کیا تھی, عرب بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. اللہ نے رسول کو ایک بیٹی عطا کی اور اسی بیٹی کے ذریعے رسول کی اولاد آگے بڑھی. لیکن قسم خدا کی کیا کیا مظالم ڈھائے گئے. یہ ایام عزائے فاطمیہ ہیں. کل یا پرسوں کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بے شک بی بی کی شہادت ہوئی, لیکن اس شہادت کا مقصد کیا تھا, اس پر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے. ہاں عزیزو, آج تو صرف اتنا سنیے کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد بی بی یہ مرثیہ پڑھتی ہوئی نظر آئیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالے. میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑیں, اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو مثل شب تاریک کے ہو جاتے. بی بی عصائے پیری لے کے چلنے لگے. اللہ اکبر. بی بی عصائے پیری لے کے چلنے لگے. انتہائی ہے کہ بی بی کا رونا بھی لوگوں کو گوارا نہ ہوا. جب روتی تھیں تو لوگ آ کے مولا علی سے کہتے تھے کہ سیدہ سے کہہ دیجئے کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. ان کے دن اور رات رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے. کعب الحسن ان سے کہہ دیجئے کہ میں زیادہ دن تمہارے درمیان نہیں رہوں, اس لیے کہ میں بہت جلد اپنے بابا کے پاس جانے والی. تب مولا علی نے بقی میں بیت الحزن تعمیر کیا. بی بی بیت الحزن میں جاتی تھی. بیت الحزن رونے کا گھر, جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں عزا خانہ. بی بی وہاں جاتی تھی, جا کے روتی تھی, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتی. اب ذرا آپ سوچئے, چھوٹے چھوٹے بچے سیدہ کے ساتھ بیت الحزن میں جاتے تھے جہاں بی بی اپنے بابا پر گریہ کیا کرتی تھی. میں کہوں گا بی بی آپ پر بڑا ظلم ہوا, آپ کو رونے سے روکا گیا, لیکن کم سے کم آپ بیت الحزن میں جا کے تو روتی تھیں. لیکن ہاں حسین کی بیٹی اپنے بابا پر رو رہی ہے تو رخساروں پر تماشے لگائے جا رہے ہیں, کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس
मजलिस तमाम हो रही है। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा अज़ीज़ों करबला में लुटा हुआ काफिला करबला से रवाना होने वाला है। नाकों पर बीबियाँ सवार हो गईं। किसी ने आगे कहा कि हुसैन की एक बेटी किसी नाके पर नजर नहीं आती। अज़ीज़ों वो शाम गरीबा थी जहाँ बीबी सकीना नजर ना आई तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम बीबी सकीना को ढूंढने के लिए चली। लेकिन अज़ीज़ों 11 मुहर्रम को फूफी ढूंढने नहीं आ रही, भाई ढूंढने नहीं आ रहे, बल्कि बीबी सकीना के बाबा का कातिल शिम्र मलून चला सकीना को ढूंढने के लिए। सबसे पहले दरिया के किनारे आया। बच्ची प्यासी थी, हो सकता है पानी पीने के लिए दरिया के करीब चली गई, लेकिन दरिया के किनारे बच्ची को न पाया। फिर उन खेमों के करीब आया जिनको जलाया जा चुका था कि हो सकता है बच्ची जली हुई कनातों के करीब बैठी हुई हो, लेकिन वहाँ भी बीबी सकीना नजर ना आई। ढूंढता हुआ चला यहाँ तक कि वहाँ आया कि जहाँ हुसैन के गले पर खंजर चलाया था। आगे क्या देखता है कि बीबी वहाँ बैठी हुई हैं, हाथ हुसैन के सीने पर रखे हुए हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। रो लीजिए अजीजों, ये दिन रोने के दिन है, आंसू बहाने के दिन है। आगे कहता है सकीना क्या तुम हमारे साथ न चलोगी? काफिला जाने के लिए तैयार हो गया है। बीबी ने शिमर की तरफ देखा, कहा तूने हम पर बड़े जुल्म ढाए, लेकिन अब हमें यहीं रहने दे, हमें साथ ले जाने की जिद ना कर। लेकिन अजीजों शिमर कहता है सकीना तुम यहाँ जंगल में तन्हा रह के क्या करोगी? बीबी कहती है सुन, तू पूछता है तो बताती हूँ, 3 बातें हैं जो मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। 3 बातें का पहली बात तो यह है कि कल की रात वो रात थी कि जब बाबा हमारे दरमियान न थे। हम रोना चाहते थे, हम मातम करना चाहते थे, हम आंसू बहाना चाहते थे, लेकिन अगर हम चीख कर रोते थे तो तेरे सिपाही आके घुड़कियां देते थे कि बुलंद आवाज से न रो, ये हमारे आराम की रात है, कल हमें सफर करना है। आज जब काफिला चला जाएगा तो मैं जी भर के अपने बाबा का मातम करूंगी, इसलिए कि अब कोई रोकने वाला ना होगा, अब कोई मना करने वाला ना होगा। का दूसरा काम क्या है? बीबी फरमाती हैं देखो तुम लोगों ने अपने कुश्तों को दफन कर दिया, लेकिन मेरे बाबा का जनाजा तो बेगौर पड़ा। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि रसूलुल्लाह के सहाबी जनाब अबू ज़र ने रब्ज़ा में आलम गुर्बत में वफात पाई। अबू ज़र के साथ कोई न था, गुर्बत का आलम था, मुसाफिरत का आलम था, कोई नहीं था, लेकिन अबू ज़र की एक बेटी अबू ज़र के साथ थी। वो जाके शाहराह पे बैठ गई, इंतजार करती रही। उधर से काफिला आ रहा था, पुकार के कहा कि आए काफिले वालों, सहाबी रसूल का जनाजा बेगौरों कफन पड़ा हुआ है। वो लोग आए, आके अबू ज़र को दफन कर दिया। यहाँ भी जब ये काफिला चला जाएगा तो मैं भी जाके शाहराह पे बैठ जाऊंगी। अगर मेरे मुकद्दर से कोई काफिला आ गया तो मैं भी पुकार पुकार के आवाज़ दूंगी, अरे काफिले वालों तुम कहाँ जाते हो? यहाँ फर्जंद रसूल का जनाजा बेगौरों कफन पड़ा हुआ है। हो सकता है कोई आकर मेरे बाबा को गुस्लो कफन दे दे। अजीजों शिम्र मलून कहता है सकीना अगर कोई काफिला न आया तो क्या करोगी? बस अजीजों मजलिस को मैंने तमाम किया। बीबी कहती है मैं कमसिन हूँ, मैं अपने बाबा को गुस्ल नहीं दे सकती, मैं अपने बाबा को कफन नहीं दे सकती, मैं अपने बाबा की कब्र नहीं खोल सकती। लेकिन जब काफिला चला जाएगा, अगर कोई काफिला ना आया, किसी ने मेरी मदद न की मेरे बाबा के गुस्लो कफन में, तो फिर मैं दरिया के किनारे जाऊंगी, अपने चिल्लू में पानी लेके आऊंगी, अपने बाबा की कटी हुई गर्दन पर छिड़कूंगी, आवाज दूंगी बाबा ये बेटी बड़ी शर्मिंदा है कि जिंदगी में आपको पानी न पिला सकी। अजीजों शिमर का जालिम हाथ आगे बढ़ा। बस मैंने मजलिस का तमाम किया, साहिबाने औलाद बैठे हुए हैं। देखिए अगर आपका कोई छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, उसको लेके आप किसी मजमे में जाएं तो वो बच्चा
آپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، لیکن بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی کبھی ہاتھ چھڑا کے چلنے لگتے ہیں۔ لیکن عزیزوں مجمع میں اگر بچہ ڈر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فوراً اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس لیے کہ بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم باپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے۔ ہاں عزیزوں، شمر ملعون نے ہاتھ آگے بڑھایا سکینہ کو ساتھ لے جانے کے لیے، بس عزیزوں یہ وہ موقع تھا کہ حسین کی بیٹی نے حسین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اے بابا، میں آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی۔ عزیزوں شمر بی بی کو کھینچتا ہوا لے کے چلا۔ یہی وہ موقع تھا کہ بی بی کے رخساروں پر یہ ظالم تماچے مار رہا تھا، سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے بابا آپ کی بیٹی آپ کو چھوڑ کے جانا۔ حضرات کل کی مجلس ٹھیک 8 بجے آغاز ہو جائے گی، اور آج میں گزارش کر رہا ہوں مشہور و معروف و قدیم انجمن ماتمی انجمن پنجتنی کے تمام ممبران سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں نواخوانی و سیدہ زنی کا آغاز کریں۔ یہ سکینہ کے بین مر گئے بابا حسین، یہ سکینہ کے بین مر گئے بابا حسین، ہائے شاہ مشرقین مر گئے بابا حسین، ہائے شاہ مشرقین مر گئے بابا حسین، سینہ اقدس بہائے کون سنانے کو آئے، سینہ اقدس بہائے کون سنانے کو آئے، کیوں نہ کرو شور و شعر مر گئے بابا حسین، کیوں نہ کرو شور و شعر مر گئے بابا حسین، کان میں زخمی کیے لے گئے در چھین کے، کان میں زخمی کیے لے گئے در چھین کے، اب وہ کہاں دل کا چین مر گئے بابا حسین، اب وہ کہاں دل کا چین مر گئے بابا حسین، دنوا سب پاش پاش روم میں اڑیائے لائے، دنوا سب پاش پاش روم میں اڑیائے لائے، سروازے بے سنین مر گئے بابا حسین، سروازے بے سنین مر گئے بابا حسین، وعدہ وفا کر کے آ کر گئے سب گھر تباہ، وعدہ وفا کر کے آ کر گئے سب گھر تباہ، لے گئے بیٹی کا چین مر گئے بابا حسین، لے گئے بیٹی کا چین مر گئے بابا حسین، لٹ گیا افسوس گھر ہو گئے ہم بے قدر، لٹ گیا افسوس گھر ہو گئے ہم بے قدر، اب نہیں وہ زیب و زین مر گئے بابا حسین، اب نہیں وہ زیب و زین مر گئے بابا حسین، دادا نجف سے اب آؤ پوت کی عزت بچاؤ، دادا نجف سے اب آؤ پوت کی عزت بچاؤ، یا شاہ بدرون مر گئے بابا حسین، یا شاہ بدرون مر گئے بابا حسین، رات
حسین حیدر حسین امام 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 حسین جنت میں ہر ایک حور یہ کرتی تھی بکا زہرا نے قضا کی زہرا نے قضا کی جنت میں ہر ایک حور یہ کرتے تھے بکا زہرا نے قضا کی زہرا نے قضا کی یہ حادثہ یثرب میں قیامت کا ہوا زہرا نے قضا کی زہرا نے قضا کی یہ حادثہ یثرب میں قیامت کا ہوا زہرا نے قضا کی زہرا نے قضا کی افسوس ہے بن ماں کے ہوئی زینب و کلثوم مغموم حیدر مغموم حیدر افسوس ہے بن ماں کے ہوئی زینب و کلثوم مغموم حیدر مغموم حیدر حسین کا سر خلق میں پھر آج کھلا ہے زہرا نے قضا کی زہرا نے قضا کی وہ طیب و طاہر تھی وہ معصوم قضات پر ہے روایات پر ہے یہ روایات وہ طیب و طاہر تھی وہ معصوم قضات پر ہے یہ روایات پر ہے یہ روایات بحران اقدس میں انہیں غسل ہوا زہرا نے قضا کی زہرا نے قضا کی اس درد سے سنبھلا نہ گیا سیدہ سے پیر رضا و یقین رضا و یقین اس درد سے سنبھلا نہ گیا سیدہ سے پیر رضا و یقین رضا و یقین در گرنے کا افسوس یہ انجام ہوا ہے زہرا نے قضا کی زہرا نے قضا کی روزہ گئی جس کی پرستاری کو مریم مدیدہ پرغام مدیدہ پرغام روزہ گئی جس کی پرستاری کو مریم مدیدہ پرغام مدیدہ پرغام بے دم جسد پاک وہی آج ہوا ہے زہرا نے قضا کی زہرا نے قضا کی امام سر پاک سے اور دوست سے چادر بیٹی علی نے بیٹی علی نے امام سر پاک سے اور دوست سے چادر بیٹی علی نے بیٹی علی نے سرزان ہوئے انور پر جو بی بی کا لیا ہے زہرا نے قضا کی زہرا نے قضا کی کہ قرات قرآن جو حیدر نے بسط غم برپا ہوا مشار برپا ہوا مشار کہ قرات قرآن جو حیدر نے بسط غم برپا ہوا مشار برپا ہوا مشار یاسین کے سورے کو جو ہی ختم کیا ہے زہرا نے قضا کی زہرا نے قضا کی تیسری تاریخ جو جنت کو بسایا دختر نبی کی دختر نبی کی تیسری تاریخ جو جنت کو بسایا دختر نبی کی دختر نبی کی در حیدر کرار کا ویران ہوا ہے زہرا نے قضا کی زہرا نے قضا کی یاد آتی ہے جب فاطمہ زہرا کی مصیبت دل ہوتا ہے ٹکڑے دل ہوتا ہے ٹکڑے یاد آتی ہے جب فاطمہ زہرا کی مصیبت دل ہوتا ہے ٹکڑے دل ہوتا ہے ٹکڑے کس طرح سے شیعوں کو قرار ضیا زہرا نے قضا کی زہرا نے قضا کی کس طرح سے شیعوں کو قرار ضیا زہرا نے قضا کی زہرا نے قضا کی امام حسین حیدر حسین امام حسین 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 حسین امام حسین